کو میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے اگر کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام شروع کیا اپنی زندگی میں تو اس صدقہ جاریہ کو ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اور صالح اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے صدقات جاریہ کو بند نہیں کرتی، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے صدقات جاریہ کو جاری و ساری رکھتی ہے۔ یہ نیک اور صالح اولاد کی نشانی ہے اور اس کی دلیل ہے، اور یہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا۔ اب یہ باغ کہاں پر واقع ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باغ یمن کے اندر تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ باغ صنعاء شہر کے اندر تھا، جو یمن کا دارالسلطنت ہے، وہاں پر یہ واقع ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یہ حبشہ کے اندر واقع ہے، اس کا محل وقوع حبشہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک اور صالح بندے کو ایک باغ عطا فرمایا، تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے باغ کے پھل کی پیداوار جب حاصل کرتا تو اس کے 3 قسم کے معمول تھے۔ پہلا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے باغ کے درختوں کو جب کاٹتا درانتی سے، تو جو درخت درانتی سے کاٹنے کے بعد باقی رہ جاتے، یہ ان درختوں کو غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اور فقراء اور مساکین اس کو اپنے غلے میں شامل کر کے اس پر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ دوسرا معمول اس کا یہ تھا، اس نیک اور صالح بندے کا، کہ یہ جب کھیتی کو گا کر غلہ نکالتا تو غلہ نکالتے وقت جو دانہ بھوسے کے ساتھ الگ ہو کر اڑ جاتا تو وہ بھوسا بھی اور وہ دانہ بھی یہ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، فقراء کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تیسرا معمول اس کا یہ تھا کہ جب یہ درختوں سے پھل توڑنے لگتا تو درختوں سے پھل توڑتے وقت جو بھی دانہ، جو بھی پھل نیچے گر جاتا زمین پر تو اس کو یہ اپنے لیے نہیں اٹھاتا تھا، اس کو بھی فقراء کے لیے، مساکین کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا جب نوجوان اولاد برسر اقتدار آئی، یعنی ان کو جب اپنے اختیارات جب انہیں حاصل ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان اولاد جب نوجوان ہو جاتی ہے، اسے اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتی ہے۔ تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو اس کے 3 بیٹوں نے آپس میں میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کر اب مشورہ کیا اور طے کیا کہ یار یہ جو ہمارا والد ہے، ہمارا جو باپ تھا، یہ سارا کا سارا اپنا مال اور باغ کی پیداوار، باغ کا پھل فقراء پر، مساکین پر لٹا دیا کرتا تھا۔ اب ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں، شادیاں ہماری ہو گئی ہیں، اہل و عیال ہمارے بڑھ گئے ہیں، ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اس بارے میں سوچنا چاہیے، کوئی نظر ثانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ان 3 بیٹوں نے آج کل کے نوجوانوں کی طرح مغرورانہ انداز کے اندر کہا کہ یار ہمارا باپ بڑا بے وقوف تھا، بڑا کم عقل تھا، وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ فقراء پر، مساکین پر لٹا دیا کرتا تھا، اس لیے ہمیں اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پورے واقعے کو قرآن مجید سورہ قلم کی ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کرتا ہے۔ یہ تقریباً سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہ انہوں نے، ان 3 بیٹوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم صبح جائیں گے اور جا کر اپنے باغ کا پھل توڑیں گے اور کسی ایک فقیر کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ ولا یستثنون، لیکن یہ جب نکلنے لگے گھر سے تو انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے باغ کا پھل حاصل کر لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اب یہ رات کو اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے، اور اس آفت نے آکت فاصبحت کالصریم، اس باغ کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے۔ وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو گیا، وہ باغ جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، یہ بیٹے صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر آوازیں لگاتے ہیں، اٹھو اٹھو جلدی کرو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین،
جلدی جلدی صبح نکلو اگر تم باغ کی کھیتی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو باغ کی پیداوار اگر تمہیں چاہیے، باغ کا پھل چاہیے، تو جلدی جلدی نکلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور جب یہ گھر سے نکلے تو راستے جب جا رہے ہیں تو چپکے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے باتوں کی آواز فقراء کے کانوں میں نہ پڑ جائے اور وہ نہ آ جائے باغ کا پھل لینے کے لیے۔ اسے چپکے باتیں کیے جاتے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور آپس میں کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن تم پر مسکین پہلے سے باغ میں پہنچ جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور کہنے لگے آپس میں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا گمان یہ تھا، ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ وہ اس باغ کے پھل حاصل کرنے پر قادر ہیں، وہ اس باغ کے حقیقی مالک ہیں۔ حالانکہ دنیا کی کسی بھی چیز کا حقیقی مالک کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ہم مالک مجازی ہیں، جو بھی چیز ہمیں دنیا میں دی گئی تو ہم مالک مجازی ہیں، عارضی ملکیت ہے ہماری ان چیزوں کے اوپر، عارضی اختیارات ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب باغ میں پہنچے اور باغ میں پہنچ کے جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہم غلطی سے کسی اور باغ کے اندر آ گئے، اِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، لگتا ہے کہ ہم کوئی دوسرے باغ کے اندر آ گئے، جبکہ دوسرے باغ کے اندر نہیں آئے تھے، راستہ نہیں بھولے تھے، وہ اپنے ہی باغ کے اندر پہنچے تھے۔ لیکن بل نحن محرومون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو محروم کر دیا تھا، ہم نے ان کو اس باغ سے محروم کر دیا تھا، باغ کے پھل سے اور باغ کی کھیتی سے ہم نے ان کو محروم کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیتوں کے اندر فتور آ چکا تھا، فقراء اور مساکین کا حق وہ غصب کرنا چاہتے تھے۔ اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان تین بھائیوں میں سے جو درمیانی عمر والا جو بھائی تھا، جس کی عمر نہ زیادہ تھی نہ کم تھی، نہ زیادہ بوڑھا تھا نہ زیادہ نوجوان تھا، وہ ان کو کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال تمہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کا مالک ہے، ہم اور تم مالک نہیں ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو جب وہ سمجھ گئے تینوں کے تینوں بھائی کہ ہاں یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، تو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرو، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں کرو۔ ہمارے والد صاحب نے، ہمارے والد بزرگوار نے، ہمارے والد مرحوم نے فقراء اور مساکین کے لیے جو طریقہ کار اور جو صدقات و خیرات کا اہتمام اس باغ کے اندر کیا تھا، اسے ہم جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ وہ دوسرا ایک کو کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، تو آپ اس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، لیکن بہرحال جب آپس میں ان کی بحث و مباحثہ ہوا، لیکن بالآخر وہ سب کے سب نادم ہو گئے اور سب کے سب نادم ہو کر کہنے لگے کہ ہائے کاش کہ ہم اپنے رب کی سرکشی اور نافرمانی نہ کرتے۔ تو گویا کہ وہ دل کے اندر توبہ طائب ہوئے اور دل کے اندر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، جب وہ دل سے توبہ طائب ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کی ندامت کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کے بدلے میں انہیں ایک ایسا عمدہ قسم کا باغ عطا فرمایا کہ اس باغ کے پھل کے انگور کا ایک خوشہ اتنا بڑا اور اتنا وزنی تھا کہ وہ ایک خچر کے اوپر لادا جاتا تھا، ایک خوشہ ایک خچر کے اوپر لاد کر اسے لے کر جاتے۔ اتنا بڑا باغ اللہ تبارک و تعالی نے، عمدہ باغ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس واقعے سے، قرآن مجید کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہم خود صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، فقراء اور مساکین کے اوپر اپنے مال کو لٹائیں، اور دوسرا جو سب سے بڑا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر کسی نیک کام کو جاری و ساری کیا ہے، کسی صدقات و خیرات کا اہتمام اس نے اپنی زندگی
میں جاری و ساری رکھا ہے تو اس کو بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کو بند کر دینا چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال بڑھ گئے، ہماری ضروریات بڑھ گئیں، ہمارے جو ہے نا بینک بیلنس ہمارا ختم ہو گیا، ہم نے مستقبل کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا منصوبے ہم نے بنا رکھے ہیں تو ان منصوبوں کے لیے میں مال بچانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ مال لوٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر کمی نہیں فرماتے بلکہ مال کے اندر اضافہ اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔